بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو عنوان گفتگو ہے، جو موضوع گفتگو ہے، وہ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ جناب زید شہید ابن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، حلیف القرآن، مومن، متقی، شجاع اور اس طرح کے کئی القابات ان کو آل محمد علیہ السلام کی طرف سے ملے۔ جناب زید شہید ابن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فتنہ اثر اور ایجنسیوں باہر کی یعنی استعمار کی ایجنسیوں کی طرف سے لانچ کیا ہوا ایک فتنہ، ایک دجالی حسن اللہ یاری، اس نے مومنین کرام، خاص کر نوجوان جو مکتب کے نوجوانان ہیں، ان کے اذہان میں بڑی شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، جس طرح اس نے قرآن کے حوالے سے کیے۔ حالانکہ جناب زید شہید کا علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ قرآن سے بڑا ہوا نہیں ہے، قرآن کو ناقص کرنا اس سے بڑا جرم ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ان نوجوانوں کی، اس کے اندھے فالوورز کی، اس کے حواریوں کی آنکھیں جو ہیں وہ نہیں کھلتی۔ یعنی قرآن اور اہل بیت ہمارے مکتب کا صرف دو ہی منابع ہیں، دین سیکھنے کے اور فالو کرنے کے حساب سے، اطاعت کے حوالے سے قرآن اور سرکار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ علیہ السلام۔ لیکن اس میں سے شکل اکبر کسے کہا گیا؟ قرآن کو۔ اب شکل اکبر کو ناقص کہنا، اس کو یہ کہنا کہ اس میں تعریف ہوئی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ آیات نکال لی گئیں، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون کے تحت اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت کا وعدہ ہے اس کے ساتھ، جناب معاذ اللہ یہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے وارث جو ہے وہ ہم نے آل محمد کو بنایا ہے، یہی وارثان۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی اقرار کرنا کہ آل محمد کی موجودگی میں ہی، وارثان قرآن کی موجودگی میں ہی قرآن پر ڈاکہ پڑ گیا معاذ اللہ، اس کی آیتیں نکال لی گئیں، جلا دی گئیں، پھر بھی اس کے اندھے فالوورز کی رگ غیرت، رگ مومنیت نہیں پھڑکتی، چونکہ مومن ہے نہیں۔ مومن جو ہے وہ اہل بیت سے تو تمسک رکھے، اہل بیت کے نام پہ تو چڑ اٹھے، اہل بیت کی توہین کے اوپر تو چڑ اٹھے اور تڑپ اٹھے، لیکن قرآن کے حوالے سے صرف یہ کہ تڑپ نہ اٹھے بلکہ قرآن کو ناقص ماننے والے کو سپورٹ کریں مالی اور اخلاقی طور پہ، یہ پھر مومنیت رہ نہیں چاہتی، یہ ملنگیت ہے، یہ غالیت ہے، یا یہ کوئی نئے طرز کی شیعت ہے، اس کا اصل شیعت سے تعلق واسطہ کوئی نہیں۔ بہرحال اسی طرح جناب زید شہید، جناب محمد حنفیہ فرزند امیر المومنین، جناب امیر مختار، مدافع اہل بیت، اسی طرح دیگر امام زدگان کے حوالے سے اس دجالی فتنے نے خوب جھوٹ پر جھوٹ جو ہے نا اپنے نظریات، یعنی کچھ ضعیف روایات کو لے کے بنیاد بنا کر اوپر اپنے نظریات اور افکار کی وہ عمارت کھڑی کر کر نوجوانوں تک پہنچا رہا ہے۔ اب جناب زید شہید کے حوالے سے کچھ ضعیف روایات ہمارے ہاں یا دیگر برادران اسلامیہ کے ہاں ملتی ہیں، جن کو بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں پہ نقل کیا گیا ہماری تاریخ کی کتب میں، احادیث کی کتب میں یا برادران کی کتب میں، اور یہ معاملہ بالکل ویسا ہی۔ آپ دیکھیں، جو نوجوان ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ پلے سے تو نہیں پڑھتا، تو میں یعنی وہ کتابیں دیکھ کے پڑھتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر بے علمی والی یہ بات ہے اور کس قدر بے علمی والا یہ نقطہ ہے، جہالت پر مبنی نقطہ ہے جو اس کے فالوورز نے اپنایا ہوا ہے، اور اسی کو یعنی دیکھ کا دانہ چک کے پوری دیکھ کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اس کے فالوورز کی روش دیکھ کے اور اس کے جو آپریٹر اس نے چھوڑے ہوئے ہیں ان کی روش دیکھ کے اس دجالی فتنے کی روش کا، اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے باخدا اس بندے کو مناظرانہ گفتگو کے علاوہ یا اہل سنت کی جو شخصیات کے حوالے سے جو روایات یہاں اور وہاں ملتی ہیں ان کے علاوہ، یعنی شیعہ سنی کے علاوہ، اس موضوع کے علاوہ اس بندے کے پاس کخ نہیں ہے۔ آپ اس بات پہ آج یقین نہیں کرتے، نہ کیجئے، روز قیامت انشاءاللہ آپ پر بات واضح ہو جائے گی۔ اب جناب زید شہید کے حوالے سے اگر ان روایات کو لے کے جناب زید شہید علیہ السلام کو کبھی یہ بدبخت ناسبی کہتا ہے، کبھی منکر امامت کہتا ہے، کبھی دشمن ائمہ اہل بیت کہتا ہے، اب میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے تو اس کے فالوورز کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر تم لوگوں کے لیے حواری ہو، دیکھیں میں اس کے اور اس کے فالوورز کے حوالے سے کبھی بھی نرم رویہ نہیں رکھ سکتا، ان فالوورز کے حوالے سے جو جانتے بوجھتے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قرآن کو ناقص مانتا ہے، جی اس کو نظر انداز کر کے صرف ایک بات کے اوپر اس کی واہ وار ستائش کرتے ہیں، میرا نرم رویہ نہیں ہو سکتا۔
میرا اس شخص کے لیے بھی نرم رویہ نہیں ہو سکتا جو اہل بیت علیہ السلام کے مقام و مرتبے سے واقف ہوتے ہوئے ان میں نقص نکالے، ان میں کیڑے نکالے، معاذ اللہ، ان کی تکثیر کرے، ایسی تکثیر کرے کہ ان کی توہین کا سبب بنے۔ میرا اس بندے کے ساتھ نرم رویہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح میرا رویہ اس شخص کے لیے کبھی نرم نہیں ہو سکتا جو قرآن کو ناقص کہے، جو قرآن کو کہے کہ کافی نہیں، جو قرآن یعنی قرآن اس حساب سے، ویسے تو یہ خلیفہ دوم والی بات لے آتے ہیں جنہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے، تو یہ وہ پارٹی ہے۔ اور بھائی قرآن مجید، فرقان حمید، ہدایات، احکامات، عقائد کے حوالے سے کافی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں آل محمد علیہ السلام کے۔ یعنی قرآن مجید کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تو واضح ہیں، جو خود آل محمد علیہ السلام نے کہا کہ ان سے حاصل کرو، خود امیر المومنین کا ہر چوتھا خطبہ فضائل قرآن کے اوپر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر، تعویل اور تشریحات اور توضیحات کے لیے آل محمد علیہ السلام، اسی لیے قرآن اور اہل بیت۔ تو اگر اہل بیت کے گستاخ کے لیے ہمارا رویہ نرم نہیں ہو سکتا، تو قرآن کو ناقص کہنے والے کے لیے بھی نرم رویہ نہیں ہو سکتا۔ میرا اس کے اندھے حواریوں سے ایک سوال ہے کہ اگر یہی نقطہ کافی ہے کہ حسن اللہ یاری پلے سے تھوڑی بات کرتا ہے، وہ جناب کتابیں ادھر ادھر فلانا ٹھیکنا، تو پھر میں کہتا ہوں مفتی راشد محمود رضوی اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر سے ایک مناظر ہیں، اسی طرح یہ جلالی اور یہ پتہ نہیں کون کون سے، تو یہ بھی تو شیعہ کی کتب کھول کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار کی 4 بیٹیاں ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ مانو پھر اس چیز کو، اگر یاری کا صرف کچھ شیعہ کتب سے پڑھ دینا کافی ہے، اس پہ جر نہیں کرنی، اس کا نقد نہیں کرنا، اس پہ علمی ڈبیٹ نہیں کرنی، اس کو مینو ان لے لینا، اس کا سلسلہ اسناد نہیں دیکھنا، تو پھر اہل سنت کے اکابرین بھی تو شیعہ کتابوں میں سے کھول کے کبھی 4 بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں، کبھی وہ یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ واقعتاً شیعہ کتاب میں لکھا ہوا، ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں کسی دن کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا، شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ واقعتاً انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ خود شیعہ کتب میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، مرشد پاک، آقا پاک، مولا پاک کی حدیث موجود ہے شیعہ کتب میں کہ ہماری میراث علم ہوتی ہے۔ پھر اس کو بھی تسلیم کرو، 4 بیٹیوں کو بھی تسلیم کرو، امامت اور خلافت کے حوالے سے اپنی شیعہ کتب میں کئی چیزیں لکھی ہیں، اس کو تسلیم کرو۔ جناب شیخین کے حوالے سے کئی چیزیں لکھی ہیں شیعہ کتب میں، خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال موجود ہیں، تسلیم کرو، کیوں نہیں کرتے؟ اگر کتابوں سے پڑھ دینا ہی کافی ہے، تو پھر حسن اللہ یاری کے کہنے پہ زید شہید کے گستاخ بنتے ہو، بدبختو، محمد حنفیہ کے گستاخ بنتے ہو، دیگر امام زادگان کے گستاخ بنتے ہو، بدبختو، قرآن کے گستاخ بنتے ہو، صرف اس وجہ سے یہ کتابوں سے پڑھتا ہے، یہ انک والا جن کتابوں سے پیش کرتا ہے۔ تو پھر اہل سنت کی تو جناب یوٹیوب پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کی کتابیں، وہ مفتی راشد محمود رضوی کھول کے بیٹھا ہوتا ہے اور جون دکھانے لگا، تراوی اس نے ثابت کر دی اپنے پچھلی ویڈیو میں، یعنی وہ ثابت اس نے کیا کرنی، یعنی دکھا دی، تو پھر اس کو بھی تسلیم کرو نا، اس کو بھی تسلیم کرو۔ اگر یہ استدلال کافی ہے کہ کتابوں سے، شیعہ کتب سے، وہ پلے سے کچھ کہتے ہی نہیں، محقق دوران، مجدد فلاں، کخ بھی نہیں ہے، یہ کخ بھی نہیں ہے، شرارتی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ آگ بھڑکانے والا ایک جرثومہ ہے، اس کے علاوہ اس کی اوقات اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں، میں 10 سال بعد بھی اگر زندہ ہوا تو کہوں گا، اور یہ وقت ثابت کرے گا، اور پھر بالآخر جب یوم دین، قیامت والے دن آپ نے اور میں نے اکٹھے ہونا، تب تو ثابت ہو ہی جانا۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو جناب زید شہید کے حوالے سے جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب شیخ صدوق کو حسن اللہ یاری کو شیخ صدوق پر ترجیح دینے والے، میں کہتا ہوں شیعت سے دونوں ہاتھوں سے سلام کر کے دفع ہو جائیں۔ کیوں کہ اگر شیخ صدوق کا آثار، ان کا جمع کیا ذخیرہ شیعہ مکتب سے نکال لیا جائے تو اس کے پلے، موجودہ شیعہ مکتب کے پلے کخ بچتا ہی نہیں۔ اب شیخ صدوق علیہ رحمہ جناب زید شہید کے حوالے سے ان حدیث کو جمع کریں جو آئمہ نے جناب زید شہید کے بارے میں فضائل بیان کیے۔ کیا زید شہید امامت کے منکر تھے؟ کیا انہوں نے آئمہ کے پیرالل اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھا؟ دیکھیں، میں پھر کہوں گا، اگر زید شہید کے حوالے سے منسوب روایات کو آپ نے سچ ماننا ہے تو پھر ان روایات کو بھی سچ مانو کہ جو امام حسن علیہ السلام اور جناب علی مرتضیٰ کے اختلافی مسائل کے اوپر روایتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام نے جناب امیر کائنات کے کئی فیصلوں پر اعتراض کیا، معاذ اللہ کچھ گھڑی ہوئی روایات کے مطابق۔ اسی طرح جناب سید الشہداء نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح، جو صلح امام حسن کے نام سے مشہور ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا کئی ضعیف اور گھڑی ہوئی روایات کے مطابق، پھر اس کو بھی سچ مانو۔ اسی طرح جناب زید شہید کی امامت اور دیگر چیزوں کے حوالے سے روایتیں گھڑ لی گئیں، چونکہ دشمن کا، مکتب تشیع کا، دشمن اہل بیت کا شروع سے طریقہ کاری یہ رہا ہے، خوارج اور نواسب کا طریقہ یہ ہے، اور خصوصاً بنی امیہ کے دور میں آپ کو نہیں پتا کیا کیا روایات گھڑی گئیں۔ یہ امیر مختار کے حوالے سے، اس عظیم شخصیت کے حوالے سے یہ جو بھر بھر کے جھوٹ لکھے گئے، جی دعویٰ نبوت کر دیا، فلانا کر دیا، یہ آپ کو نہیں پتا کس کے کام ہے؟
اسی طرح امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں مولا علی کی وہ روایت گاڑ لی گئی کہ میرا بیٹا حسن نکاح زیادہ کرتا ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، اور طلاق بھی جلدی دے دیتا ہے، اس لیے کہ رشتہ سوچ سمجھ کے دو، یہ اس کا مفہوم ہے معاذ اللہ اس روایت کا، پھر اس کو بھی تسلیم کرو۔ جناب سید الشہداء کا امام حسن علیہ السلام سے صلح، امیر شام سے صلح کرنے پہ احتجاج، اور یہ ساری چیزیں نقل ہیں ضعیف روایتوں میں، گھڑی ہوئی روایتوں میں، جان بوجھ کر کھڑی گئی تھی، پھر اس پہ بھی اعتبار کرو۔ تو اگر زیادہ شہید کو اس وجہ سے 2 4 10 روایات کی بنا پر اور اس کے پیرالل جو ان کے حق میں روایات ہیں اس کو نظر انداز کر کے تم لوگوں نے اس فتنے کے پیچھے چلنا ہے اور زیادہ شہید کی توہین پہ آمادہ ہونا ہے، کرتے ہو یا نہیں کرتے، لیکن اس کے کرنے پر آمادہ ہو، خاموش ہو، تم بھی اسی میں شامل ہو، تو پھر ان ساری ذخیرہ حدیث کو بھی لو جو گھڑی گئیں، جس میں کہیں مولا علی علیہ السلام سے امام حسن علیہ السلام اختلاف کر رہے ہیں، کہیں امام حسن علیہ السلام سے جناب سید الشہداء اختلاف کر رہے ہیں، کبھی سید الشہداء کے فیصلہ کربلا والے فیصلہ پہ دیگر اہل بیت کے افراد اعتراض کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر ان روایتوں کو جو گھڑ گھڑ کے گھسائی گئی ہیں ان کو بھی سچ مانو۔ اسی طرح زیادہ شہید کے والے سے گھڑ گھڑ کے صرف کیا کہ جو ائمہ اہل بیت کا ایک سلسلہ، خوبصورت سلسلہ امامت ہے، اس کو کسی طرح گزند پہنچایا جائے۔ کبھی کہا جائے دیکھیں جی ان کے تو اپنے بھائی متفق نہیں تھے، جناب ان کے تو اپنے چچا متفق نہیں تھے، ان کے تو اپنے صاحبزادے، اس طرح کر کے اس کو گزند پہنچانے کے لیے۔ اور یہ فتنہ جو ہے یہ فتنہ اس سے واقف ہے، لیکن اس فتنے کے مخصوص کچھ ٹارگٹس ہیں۔ سب سے پہلا اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ قرآن کو جو آن کرتے ہیں نا مکتب قرآن والے بیت، یہ قرآن کو مشکوک بنائے۔ اب شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی جو ان کی خدمات ہیں اس سمیت میں نے کہا اچھا یہ کہتا کتب اربع ساری کی ساری ٹھیک ہے، اسی کتب اربع سے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی من لا یعز الفقیہ آپ نکال لیں، وہ جو احکام کی کتاب ہے اسی کتب اربع سے آپ نکال لیں، کیا بچتا ہے؟ مکتب تشیع سے مانی الاخبار نامی کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی نکال لیں، کیا بچتا ہے؟ جامع اخبار نکال لیں حدیث کی کتاب، کیا بچتا ہے؟ شیخ صدوق کی عیون اخبار الرضا نکال لیں، کیا بچتا ہے؟ شیخ صدوق کی امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی امامت پر نص، میں کہتا ہوں کہ نص قائم کرتی ہوئی کتاب اکمال دین نکال لیں، کیا بچتا ہے؟ اور بدبختو عقل کے اندھو، تم اس فتنے کے پیچھے لگ کے شیخ صدوق کی بھی محنتوں پہ پانی پھیر رہے ہو، ان کی بات پہ اعتبار نہیں کر رہے، یاری کی بات پہ تم اعتبار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تمہارا معیار شیعت ہے۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم کتنے بڑے شیعہ ہو، یا تمہیں یہ جو لیڈ کر رہا ہے یہ تو تمہیں پہنچائے گا جہنم کے دہانے تک۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، لاک کر لیں۔ اور اس صرف ایک وجہ کی بنیاد، یعنی کبھی کوئی ایک بندہ سامنے آئے مجھے ویڈیو پیغام یا آڈیو ہمارے مرکز کے اس پہ پہنچائے آڈیو میسج، ایک بندہ یا ایک عورت، یعنی ایک مومن یا ایک مومنہ، جو کہ جی ہم نے حسن اللہ یاری کو سن کے نمازیں شروع کر دی ہیں، ہم نے شیعت کا ریویو کرنا شروع کر دیا، ہم نے حسن اللہ یاری کی وجہ سے ریش مبارک رکھ لی ہے، ہم نے حسن اللہ یاری کی وجہ سے حجاب کرنا شروع کر دیا ہے، ہم نے حسن اللہ یاری کی وجہ سے قرآن بما ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، ہم نے حسن اللہ یاری کی وجہ سے نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع۔ ایک بندہ سامنے آئے پھر تو مجھے سمجھ آئے کہ یہ کیوں لوگوں کا ہیرو بنا ہوا ہے۔ ایک وجہ جو ہے صرف یہ، وہی شیعت جو تمہیں رٹی رٹائی پٹی پڑھائی شیعت ہے کہ گستاخیاں کرو گے جتنی بڑی اتنے بڑے اس مکتب کے ہیرو بن کے ابھرو گے۔ پاکستان میں برے صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے اگر تم نے نام کمانا ہے شیعت میں تو ان کا فیورٹ بننا ہے، ان کا آئیڈیل بننا ہے، ان کا ہیرو بننا ہے، تو صرف ایک کام کرو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ مال صالحہ، نہ داڑھی، نہ حجاب، نہ متقی، نہ ماں باپ کا تابع، کچھ بھی سب نظر انداز کر دو، صرف جناب شیخین امہات المومنین کی بھر گستاخیاں کرو، بے ادبیاں کرو، اختلافات کی بنیاد پر بدتمیزیاں، گالم گلوچ، تبرے کے نام پر چوکو چراہوں میں تبرے کرو، فتنے پھیلاؤ، تم پاکستانی شیعوں کے ہیرو بن جاؤ گے گھر بیٹھے، جیسے یہ بن گیا امریکہ میں بیٹھا۔ یہ ہے معیار شیعت، اور یہ اس کے خلاف الحمدللہ ہم میدان عمل میں ہیں۔ میری اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے گا، علی روحانی آفیشیل، کیا کھویا کیا پایا، آپ کو میں بتاؤں گا کہ اسی کی پداش میں ہم نے کیا کیا کھو دیا ہے۔ یعنی کبھی ہمیں جواد نقوی صاحب کے فالوورز پڑھ کے اختلاف کرنے کی صورت میں، کبھی قبلہ ڈھکو صاحب جو استاد بزرگوار ہیں میرے، ان سے کسی معاملے میں اختلاف کیا تو ان کے فالوورز چڑھ دوڑے، اور اب ایسے نام، ایسے جو جن کے میرے پاس ہر چیز محفوظ ہے کہ جو بڑے مخلص تھے، اب وہ ویر پڑ گئے ہیں حسن اللہ یاری کی اراد کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ شیعت نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں 10 حسن اللہ یاری میرے سامنے، یہ بیٹھے تو صحیح نیوٹرل پلیٹ فارم پہ، اپنے پہ نہیں، اپنے پہ اس کی یہی حرکتیں ہیں، یہ مچھندروں جیسی حرکتیں کرے گا، کبھی آپ کی والیوم میوٹ کر دے گا، خود بولتا جائے گا، خود بولتا بھی جائے گا، اور جب آپ کا مائک آن ہوگا پھر آپ بولنے لگیں گے کہ بھائی بات تو کرنے دو، بھائی بات تو کرنے دو، اور بھائی کیا ہو گیا فلانا ہو۔ یہ اس مچھندر کا طریقہ کار ہے، یہ آپ کی کال کاٹ کے بھاگ جائے گا اور کہے گا نہیں بھائی ہمیں نہیں آپ سے مناظرہ کر۔ نیوٹرل پلیٹ فارم پہ ایک صدر مناظرہ ہو جو تمہیں اور مجھے دائرہ کار سے باہر نہ آنے دے، تو میرے ساتھ زیادہ شہید کے موضوع پہ مناظرہ کر،
قرآن کے موضوع پہ کر، توحید کے موضوع پہ کر، انشاءاللہ اللہ رب العزت پہ مان اور ایمان رکھتے ہوئے کہتا ہوں حسن اللہ یاری، اگر تجھے بھاگنے کا، رائے فرار کا موقع مل گیا، میں ویڈیوز بنانے چھوڑ دوں گا، تو آ تو صحیح، آ تو صحیح۔ اب چلتے ہیں عیون اخبار الرضا، جلد اول، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب احادیث اور روایات کی مرتب کردہ کتاب، بہترین کتاب۔ صرف عیون اخبار الرضا کو آپ شیعہ ذخیرہ احادیث سے نکال دیں، مائنس کر دیں، آپ کی آدھی شیعت جو ہے وہ سمجھیں گئی۔ اتنی روایات اور احادیث سے استفادہ کیا ہے مجتہدین نے، اکابرین نے اس کتاب سے۔ اس کتاب میں جناب زید شہید کے حوالے سے ہر سوال کا مختصراً جواب ہے۔ آپ کی خدمت میں آج ان کی تحقیق جناب شیخ کی پیش کرنی ہے، آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا ہے، اور صرف وقت کی قلت اختصار کے پیش نظر صرف اسی سے اکتفا کریں گے، یا تبرکن احتجاج تبرسی اور ایک دو اور کتب میں سے روایات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ صرف آپ کو دعوت فکر یہ دینی ہے، میرے عزیزوں جو ابھی تک اس وائرس کا، یاری وائرس خناس کا شکار نہیں ہوئے ہو، خدا کے واسطے بچ جاؤ، خدا کے واسطے بچ جاؤ، نہ گستاخیاں کرو زید شہید کی، نہ گستاخ بنو جناب محمد انفیہ کے، نہ گستاخ بنو قرآن کے، اس کو ناقص کہہ کر۔ خدا کی قسم حسن اللہ یاری، اس کا پورا خاندان بھی تمہیں قیامت والے دن اس مقدمہ سے بری نہیں کروا سکے گا، چونکہ یہ خود فی النار ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کو ناقص کہنے والا اہل بیت کے قریب ہو جائے، پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ جس طرح اہل بیت کا گستاخی کرنے والا قرآن کے قریب ہو جائے، ممکن نہیں نا، اسی طرح معاملہ ایک جیسا ہے، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، نہ صرف اہل بیت نہ صرف قرآن، قرآن اور اہل بیت، یہ مجموعہ ہے، یہ گلدستہ ہے، اس سے دامن چھڑائیے گا تو جہنم میں جائیے گا انشاءاللہ یاری صاحب اور آپ کے حواری صاحب۔ چلتے ہیں جی اب عیون اخبار الرضا جلد اول، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اس میں 25 نمبر باب جو میرے پاس چھاپ ہے، پرانی چھاپ ہے، ہو سکتا ہے جدید ایڈیشن میں باب آگے پیچھے ہو گئے ہوں، بہرحال 25 نمبر باب ہے، اور اس کا عنوان ہی یہ ہے، یہ آپ کی سکرین پر بھی چل رہا ہوگا، اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ حضرت کا یعنی امام علی رضا علیہ السلام، چونکہ ان سے منسوب ہے اخبار الرضا، یعنی امام علی رضا علیہ السلام سے متعلق جتنے خبریں ہیں، حدیث روایات ہیں، تو منسوب امام رضا سے ہے، تو اس لیے امام علی رضا علیہ السلام کا زید شہید کے متعلق فرمان، اب یہ غور سے سنیے گا۔ ابن ابی عبدون نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ زید بن موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بصرہ میں بغاوت کی اور بنی عباس کے مکانات نظر آتش کیے۔ اب یہ زید کون ہے؟ یہ زید شہید والے زید نہیں ہے، یہ زید ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام کے برادر ہیں، بھائی ہیں، سکے بھائی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ بصرہ میں بنی عباس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور بنی عباس کے مکانات کو نظر آتش کر دیا، آخرکار گرفتار ہو گئے۔ اچھا، جناب زید ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کر کے مامون کے سامنے پیش کیا گیا، تو مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، اور اس نے امام علیہ السلام کو کہا کہ اے امام، آپ کے بھائی زید نے بغاوت کی اور اس نے جو کچھ کرنا تھا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے زید بن علی زین العابدین علیہ السلام نے بنی امیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، اسے بنی امیہ نے قتل کر دیا، اور میں نے آپ کے بھائی زید کو صرف آپ کی وجہ سے معاف کیا، قتل نہ کیا۔ یہ اگر آپ کا بھائی نہ ہوتا تو میں ضرور اس کو قتل کر دیتا، اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اب یہ مامون کا مکالمہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ۔ کیا مکالمہ ہے کہ دیکھیے، اس سے پہلے زید بن امام زین العابدین نے بھی یہی کچھ کیا، لیکن قتل کر دیے گئے، یہ بھی قتل کا مستحق تھا آپ کا بھائی، لیکن چونکہ آپ کا بھائی تھا میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس کو قتل نہیں کر رہا۔ اس پر اب جواب امام علی رضا علیہ السلام سنیے گا اور اس یاری سے سوال کیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں، اے بادشاہ، آپ میرے بھائی زید کا قیاس، یعنی آپ میرے بھائی زید کو زید بن علی زین العابدین پر قیاس نہ کریں۔ زید شہید آل محمد ہیں، آل محمد کے علماء میں سے تھے۔ زید شہید جس کی گستاخی، جس کو ناسبی قرار دیتا ہے یہ اینک والا جن دجالی، وہ اللہ کے نزدیک، وہ اللہ کے لیے غضبناک ہوئے اور انہوں نے دشمنان خدا سے جہاد کیا اور بالآخر شہید ہو گئے۔ بے شک زید شہید آل محمد کے عالموں میں سے تھے۔ لو جی، امام علی رضا تصدیق کر رہے ہیں۔ میرے والد، پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ میرے والد علیہ السلام اپنے والد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ امام روایت کس کو سنا رہے ہیں؟ مامون کو، مامون عباسی، خلیفہ مامون عباسی، کیونکہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ایک زید آپ کے جد امام زین العابدین کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا، شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ آپ کے بھائی زید نے بھی یہ کچھ کیا، یہ بچ گیا آپ کی وجہ سے۔ تو امام اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بھائی زید کو اس زید ابن علی یعنی زید بن امام زین العابدین پہ قیاس نہ کرو، وہ آل محمد کے علماء میں سے تھے، وہ شہید آل محمد ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ اور پھر امام اس پہ نہیں رکے، آگے امام کہتے ہیں کہ میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا، اللہ میرے چچا زید شہید پر رحم کرے۔ سبحان اللہ، انہوں نے آل محمد کی رضا کی دعوت دی تھی۔
اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اپنی دعوت کی شرط کو ضرور پورا کرتے۔ انہوں نے خروج کے لیے مجھ سے مشورہ طلب کیا تھا اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اے چچا جان، اگر آپ قتل ہونا چاہتے ہیں اور کوفہ کے محلہ کناسہ میں صلیب پر لٹکنے کا خواہش مند ہیں تو بسم اللہ خروج کریں، ورنہ نہیں کریں۔ جب زید امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس سے باہر گئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس پر افسوس اور تباہی ہو جو میرے چچا زید شہید کی دعوت کی آواز کو سنے اور اس پر لبیک نہ کہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس شخص پر افسوس ہے کہ جو ان کی دعوت کو سنے اور اس پر لبیک نہ کہے۔ یہ سن کر مامون عباسی نے کیا کہا؟ مامون نے کہا، ابو الحسن، یعنی امام علی رضی اللہ علیہ السلام کا بھی لقب ابو الحسن تھا، ابو الحسن، مگر جو ناحق کی امامت کا دعویٰ کرے تو اس کا عذاب بھی تو حدیث میں موجود ہے۔ اب یہ وہی بات آ گئی جناب زید شہید سے منسوب کہ انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب مامون عباسی براہ راست امام علی رضی اللہ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ جو امامت ناحق کا دعویٰ کرے، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے لیکن وہ خود کو امام کہے، تو اس کا بھی تو عذاب حدیث میں موجود ہے۔ تو اس پر امام نے کیا کہا، یہ سنیے۔ امام فرماتے ہیں، اے بادشاہ سن، میرے جناب زید شہید نے سرے سے امامت کا دعویٰ کیا ہی نہیں تھا۔ لو جی، خود امام بطلان کر رہے ہیں اس نظریے کا کہ جناب زید شہید نے امامت کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ اور میرے عزیزو، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خوارج اور نواسب نے بھر بھر کے اس طرح کی جان بوجھ کے روایات ڈالی مکتب میں، کیوں؟ تاکہ انتشار بنے، لوگوں کا اجماع نہ ہو، لوگ کہیں کہ یار آل محمد میں سے جو ائمہ اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے ان کی امامت پر تو ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار متفق نہیں تھے، آپ اور میں کیسے ہو جائیں؟ تو امام علی رضی اللہ علیہ السلام بطلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سن اے بادشاہ سن، میرے جدی جناب زید شہید نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں امامت کا۔ اچھا، کہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے منصب امامت عطا ہوا ہے، ایسا تو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ پھر دین خداوندی کی مخالفت دیں اور علم کے بغیر لوگوں کو رائے راست سے بھٹکائیں، خدا کی قسم جناب زید ہرگز ایسے نہ تھے۔ سن لیں، وہ تو قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق تھے میرے جد جناب زید شہید، اور وہ سورہ مبارکہ الحج کی آیت کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اللہ نے جہاد کے لیے تمہیں چن لیا ہے، یہ آیت مبارکہ امام نے پیش کی۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اگلے صفحے پہ معصومین کی زبانی زید شہید کی فضیلت، اس نام سے باب آ گیا۔ اب شیخ صدوق کا کیا کریں گے؟ اب شیخ صدوق کو مائنس کرتے ہیں، آپ کی شیعت کے پلے کا بچتا ہی نہیں۔ حسن اللہ یاری کو لیتے ہیں، شیخ صدوق کو مائنس کرتے ہیں اس نظریے پہ، تو آپ کی تو شیعت گئی۔ اور اگر آپ شیخ صدوق کے متفق ہیں تو پھر رد کریں، حسن اللہ یاری کا کم از کم اس عقیدے پہ تو کریں۔ قرآن کے بارے میں تمہاری رگے غیرت نہیں پھٹکتی چونکہ تمہیں غلط فہمی میں ڈال دیا گیا۔ پتہ نہیں اصلی قرآن میں کیا کیا ہے، پتہ نہیں اصلی قرآن میں نمازیں بھی معاف ہوں، روزے بھی معاف ہوں، صرف امامت کا اقرار ہو، پتہ نہیں، واللہ عالم۔ تم لوگ اسی خوش فہمی میں لگے قرآن کی توہین کرتے جا رہے ہو، کرتے جاؤ۔ اور زید شہید چونکہ تمہیں آئمہ کی امامت کے دفاع کے سلسلے میں اس کو نواز رہے ہو نا، اینک والے جن کو، تو یہ آئمہ کی اولاد ہیں، جناب زید شہید امام زین العابدین کے فرزند ہیں اور مظلوم آل محمد ہے، شہید آل محمد ہے، حلیف القرآن کا لقب ان کو آل محمد نے دیا ہوا ہے۔ ابھی غیرت کھا لو تھوڑی سی۔ اچھا، امام علی رضی اللہ علیہ السلام کے علاوہ دیگر معصومین نے بھی زید شہید کے فضائل بیان کیے ہیں۔ موقع مقام کی مناسبت سے میں چند حدیث لکھنا چاہتا ہوں، یہ شیخ صدوق کہہ رہے ہیں تاکہ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو معلوم ہو سکے کہ مکتب امامیہ کی نظر میں زید شہید کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شیخ صدوق کہہ رہے ہیں۔ شیخ صدوق کی نظر جو ہے وہ تار گئی تھی کہ اس طرح کے فتنے اور جرثومے پیدا ہونے ہیں، تو انہوں نے واضح لکھا کہ تاکہ مکتب امامیہ کے پیروکاران کو پتہ چلے کہ مکتب امامیہ میں زید شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ حدیث مجھ سے احمد بن ہارون الفامی متوفی 354 ہجری میں نے مسجد کوفہ میں بیان کی۔ اس نے یہ حدیث محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن حسین بن ابی الخطاب سے، اور انہوں نے حسین بن الوان سے، انہوں نے عمر بن ثابت سے، انہوں نے داؤد بن عبد الجبار سے، اور انہوں نے جابر بن یزید جوفی سے، اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے علی علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین، تیری نسل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام زید ہوگا۔ قیامت کے دن زید اور اس کے ساتھی سفید چہرے لیے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عمرو بن خالد بیان کرتے ہیں کہ زید بن علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بالوں کو پکڑ کر کہا کہ میرے والد علی زین العابدین علیہ السلام نے میرے بال پکڑ کر مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد حسین علیہ السلام نے میرے بال پکڑ کر مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام نے میرے بال پکڑ کر مجھ سے یہ بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یعنی علی مرتضیٰ کے بال پکڑ کر فرمایا کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ایک بال کو بھی اذیت دی اس نے
مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اس پر آسمان اور زمین کے فرشتے لعنت کریں گے۔ یہ تو پھر زید ابن زین العابدین ہے۔ یہ حدیث آپ نے پورے سلسلہ اسناد کے ساتھ سماعت فرمائی۔ پھر معمر کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں زید شہید آ گئے، یعنی زید بن زین العابدین آ گئے، اور وہ دروازے کے بلائی کناروں کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں آپ کو کوفہ کے محلہ کناسہ میں صلیب پر نہ چڑھایا جائے۔ زید کی والدہ نے حضرت کے الفاظ سنے تو انہوں نے حضرت سے کہا، آپ نے الفاظ میرے بیٹے سے حسد کی بنا پر تو نہیں کہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کاش یہ الفاظ حسد کی وجہ سے ہی ہوتے۔ آپ نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے کہ کاش یہ الفاظ حسد کی وجہ سے ہی ہوتے۔ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہے کہ جناب زید شہید کو اس طرح مصلوب کیا جائے گا، اور وہ میں نے بیان کر دیا۔ یعنی امام دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش یہ حسد کی بنا پر میں ویسے کہہ دیتا، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ ان کو مظلومانہ طریقے سے صلیب پر لٹکایا جائے گا۔ اچھا جی، پھر شیخ صدوق کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے جد اطہر نے فرمایا تھا ان کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام زید ہوگا، وہ کوفہ میں قتل ہوگا۔ نہیں معذرت، یہ ابھی وہی سلسلہ حدیث چل رہا ہے۔ امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ ان کی نسل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام زید ہوگا، وہ کوفہ میں قتل ہوگا اور کناسہ میں صلیب پر لٹکایا جائے گا، پھر اسے قبر سے نکال کر صلیب پر چڑھایا جائے گا، اور اس کی روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اہل زمین اور آسمان اس زید شہید پر فخر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سبز رنگ کے ایک پرندے کے پوٹے میں رکھے گا، اور وہ اپنی مرضی سے جنت کی سیر کرتے پھریں گے۔ جابر جوفی کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت ان کے پاس ان کے بھائی جناب زید شہید بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں معروف بن خربوز مکی بھی ان کی خدمت میں آئے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے معروف ہمیں کوئی اپنا عمدہ سا شعر سناؤ۔ چنانچہ معروف نے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ تھا کہ تیری حیات کی قسم ابو مالک، نہ تو کمزور ہے نہ ہی اس کے قوی و ضعیف ہیں، جب کوئی دانا اسے کام سے روکے تو وہ اس سے الجھنے والا نہیں، وہ تو ایک عظیم المرتبت سردار ہے جو کہ شریفانہ طبیعت رکھتا ہے اور اس کی تعریف اچھی لگتی ہے، اور جب تو اسے روکے گا تو ایک اطاعت گزار کو روکے گا، اور جب تو کوئی کام اس کے سپرد کرے گا تو وہ اس کو پورا کرے گا۔ امام باقر علیہ السلام نے یہ سنا اور جناب زید شہید کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے ابو الحسن یہ تمہارے وصف بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام معصوم جس زبان سے جناب زید شہید کو کہیں کہ ابو الحسن یہ شاعر جو کچھ بیان کر رہا ہے تیرے اوصاف ہیں، اور حسن اللہ یاری کے وہ معاذ اللہ ناسبی تھے، اور حسن اللہ یاری کے فالوور حواری کہیں واہ 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 کیا محقق آ گیا، معجزہ اہل بیت آ گیا، فلان اور بھائی اینک والا جن آ گیا، فتنہ دوراں آ گیا، فتنہ اثر آ گیا، شیعت کا مدافع نہیں شیعت کی تکفیر کا باعث بننے والا خبیث آ گیا۔ اچھا، عبداللہ ابن سیابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 7 افراد کوفہ سے مدینہ آئے اور ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ امام نے ہم سے فرمایا، تمہارے پاس میرے چچا جان زید شہید کے متعلق کوئی خبر ہے؟ زید کے متعلق ہم نے کہا کہ اب تک خروج کر چکے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں ان کے متعلق کوئی خبر موصول ہو تو مجھے اطلاع لازمی کرنا۔ ہم چند روز مدینہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک دن بسام صراف کا قاصد خط لے کر آیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ زید بن علی ماہ سفر میں بدھ کے دن خروج کر گئے تھے اور بدھ اور جمعرات تک زندہ رہے اور جمعہ کے دن قتل کر دیے گئے اور ان کے ساتھ فلاں فلاں افراد شہید ہو گئے۔ ہم امام علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ خط ان کے سامنے رکھا۔ امام علیہ السلام نے جب وہ خط پڑھا تو رونے لگے اور روتے روتے کہتے جا رہے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی بارگاہ میں واپس جانے والے۔ یعنی امام کہتے ہیں کہ میں اس مصیبت کا اجر خدا سے طلب کرتا ہوں۔ بے شک زید میرے بہترین چچا تھے اور وہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے کارآمد ترین افراد میں سے تھے۔ خدا کی قسم میرے چچا اس دنیا سے شہید ہو کر گئے اور انہوں نے شہیدوں کا مقام حاصل کر لیا اور وہی مقام حاصل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام اور حسن و حسین علیہ السلام کی مائیت میں لڑتے ہوئے شہید ہونے والے کا مقام ہے۔ وہ مقام میرے چچا زید شہید کو ملا۔ یہ ہے جناب زید شہید کا مقام اور مرتبہ۔ فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ جس دن زید نے کوفہ میں خروج کیا میں اس صبح کو کوفہ میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی ہے جو شام کے دہقانوں کے ساتھ جنگ میں میری مدد کرے۔ مجھے ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، تم میں سے جو بھی شخص ان کے مقابلے میں میری مدد کرے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کر باحکم خدا جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ جب زید شہید ہو گئے تو میں نے ایک جانور کرائے پر لیا اور مدینہ کا رخ کیا۔ دل میں ارادہ تھا کہ یہ خبر امام صادق علیہ السلام کو جا کر سناتا ہوں۔ جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام
السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا زید کا کیا بنا؟ میری گلے میں آواز رند گئی، یعنی بھر رہی، آواز بھر رہی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ظالموں نے انہیں قتل کر دیا؟ میں نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم لوگوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ امام علیہ السلام نے کہا تو کیا ظالموں نے انہیں صلیب پر بھی لٹکایا؟ میں نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم لوگوں نے انہیں صلیب پر بھی چڑھایا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو برسنے لگے اور مجھ سے فرمایا فضیل کیا تو نے میرے چچا کے ساتھ مل کر اہل شام سے جنگ کی تھی؟ میں نے کہا جی حضور میں نے کی تھی۔ میرے امام نے فرمایا کہ اے فضیل تو نے کتنے افراد کو قتل کیا؟ میں نے کہا مولا 6 افراد کو۔ امام نے فرمایا کیا تو ان کے قتل کرنے کے متعلق کچھ شک و تردد کا شکار ہے؟ میں نے عرض کی کہ مولا اگر مجھے شک و تردد ہوتا تو میں ان 6 افراد کو مارتا ہی کیوں؟ پھر امام نے فرمایا اللہ مجھے اس خون میں شریک کرے، زید حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کی راہ پر چلتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور میرے چچا زید شہید کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو میرے جد علی مرتضیٰ کے ساتھ جہاد کرنے والے شہداء کو ملا۔ یہ ہے زید شہید، اور یہ ہے زید شہید حلیف قرآن کا مقام و مرتبہ آل محمد کی نظر میں۔ اور اس مقام و مرتبہ کے متعلق روایات کو اکٹھا کیا شیخ صدوق علیہ رحمہ نے، جن کی کتب شیعہ مکتب سے نکال دو تو پلے ککھ نہیں بچتا۔ اور ایک طرف بیٹھا امریکہ کا جاسوس، امریکہ کا نمائندہ، دونوں ہاتھوں سے تم لوگوں سے مال سمیٹنے والا، وہ مکاری، وہ دجالی جو مدافع اہل بیت بنا ہوا ہے۔ تمہیں کچھ سالوں بعد یہ چیز ذہن میں رکھنا، تم نہیں تمہاری آنے والی نسلیں شاید اس کے لگائے ہوئے بیج کا خمیازہ اور پھل کاٹیں گی۔ تمہیں کچھ سالوں بعد پتہ چلے گا یہ مدافع اہل بیت تھا یا یہ فتنہ تھا، یا یہ شیعوں کی تکفیر کے جواز فراہم کرنے والے کچھ پلیٹ فارموں میں سے ایک پلیٹ فارم تھا۔ بہرحال منوانا میرا کام نہیں، کسی کا بھی کام نہیں، شیخ صدوق کا بھی کام نہیں، آئمہ کا کام نہیں، آئمہ کا بھی کام پیغام پہنچانا ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، بھائی ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اب تم قرآن کو ناقص مانو اس اینک والے جن کے کہنے پہ فابہا، اچھا ہے خدا تمہاری جہالت میں اضافہ کرے اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تم زیادہ شہید کی گستاخیاں کرو اس اینک والے جن کے کہنے پہ اچھا ہے تمہاری خدا اس جہالت میں بھی اضافہ کرے۔ اب چلتے چلتے ایک دو روایات تو برکن جیسے میں نے کہا تھا وہ آپ سنتے جائیں۔ جناب زید شہید کے حوالے سے احتجاج تبریسی کی ایک روایت سنتے جائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا ہمیشہ یہی صورتحال رہی کہ جب بھی آپ حضرات اہل بیت میں سے کسی نے باطل کے خلاف فروج کیا تو وہ خود بھی قتل ہو گیا اور اس کا ساتھ دینے والے بھی قتل ہو گئے۔ امام کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا ان میں ایسے لوگ بھی رہے جو خود بھی اپنے دعوے میں جھوٹے تھے اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی جھوٹے تھے جنہیں ان کے دعووں میں چٹایا گیا اور ان کے شرف اور کرامت اور عظمت و بزرگی سے انکار کر کے ان کو قتل کر دیا گیا، اور انہی میں سے یعنی جن کے عظمت اور شرافت اور بزرگی کا انکار کر کے قتل کیا گیا انہی مظلومان میں سے ایک زید شہید بھی ہیں۔ سلمان بن خالد کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے چچا زید کی بابت فرمایا کرتے تھے کہ خدا ان پر رحمت نازل فرمائے، خدا میرے چچا زید شہید کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے اور ان کے قاتلوں پر صبح شام لعنت فرمائے۔ یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ ہے زید شہید، یہ ہے شیخ صدوق کی تحقیق، یہ ہے ہمارا درس جو آپ کی خدمت میں پہنچا۔ آگے آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حسن اللہ یاری اگر قرآن کو ناقص کہتا ہے اور آپ اس کی اس بات سے متفق ہیں، میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ پھر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سے لے کے آخری امام تک آپ سب کے منکر ہیں قرآن کے حوالے سے، عقیدہ کاملیت قرآن کے حوالے سے۔ آپ ایک یاری کو تھام کے ان 14 کی معاذ اللہ ان کا رد کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے۔ اب آپ یہ کہیں گے بہت بڑی بات ہے، تو یہ بہت بڑی بات کیسے ہے؟ واقعتاً بہت بڑی بات ہے کہ ایک اس فتنے کے کہنے پہ آپ چہادہ معصومین کے قرآن کے بارے میں سارے فرامین کو ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ یہ آپ نے سوچنا ہے، میں نے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔